میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں۔ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے، چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں، تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا۔ کیا شب برات میں جاگنا اور روزہ رکھنا صحیح ہے؟ 15 شعبان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو بھائی نہیں، صرف جمہور کے نزدیک عبادت ہے 15 شعبان کی، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی چیز۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے بھی اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، تو جتنی جس چیز کی اہمیت ہو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ تو صرف عبادت ہے، تو عبادت کی جمہور کے نزدیک کیا ہے، وہ بھی اتفاقی نہیں ہے، یاد رکھو۔ جمہور کا مذہب بہرحال یہی ہے کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، اس کی فضیلت دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ہے۔ جہاں تک تعلق 15 شعبان کا ہے، تو اس حوالے سے جو 2 روایات ہمارے سامنے آتی ہیں جن کا معنی تقریباً ایک جیسے ہیں، جو کہ اوتھینٹک ہیں، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات کو اپنی مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں اور سوائے مشرک کے یا وہ شخص جو کہ بغض اور کینہ رکھتا ہے سب کو معاف فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں اور تقدیر کے فیصلے اور روحیں نکل آتی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پہلی بات تو یہ کہ روحوں کا نکلنا تو ہمارے دین میں کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں، کیونکہ جو شخص ایک دفعہ فوت ہو گیا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ عالم برزخ ہے، جو فوت ہو گیا وہ واپس نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے، اس لیے کیونکہ قرآن مجید ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ بچہ یہ بات جانتا ہے۔ اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے اندر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے۔ پھر وہ احادیث جہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سما دنیا پہ آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز مانگنے والا جس کو میں عطا فرماؤں، تو یہ بات صرف نصف شعبان کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر رات کو ایسا ہوتا ہے۔ یہ وہ تہجد کا ٹائم ہے جس پہ ہمیں اٹھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ ایک مسنون چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں پورا سال۔